مدینہ کی گلیوں میں سورج کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ شہر اپنے روزمرہ کے معمولات میں مشغول ہو رہا تھا۔ کھجوروں کے درختوں کے درمیان ایک یہودی عالم دین اپنے باغ میں موجود کھجور کے درخت کی شاخوں کو سنوار رہے تھے۔ ان کا چہرہ پرسکون تھا، لیکن آنکھوں میں ایک گہری جستجو چھپی ہوئی تھی۔ یہ شخص تھے حسین بن سلام، جو بعد میں عبداللہ بن سلام کے نام سے جانے گئے۔ وہ خوش نصیب انسان جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ حسین بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے مشہور یہودی قبیلہ بنو قینقاع سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت علمی، روحانی اور سماجی اعتبار سے نہایت بلند مقام رکھتی تھی۔ وہ بچپن ہی سے عبادت، علم اور زہد میں دلچسپی رکھتے تھے۔ تورات کا گہرا مطالعہ ان کی زندگی کا خاصہ تھا۔ وہ جب تورات پڑھتے تو اس کے اندر موجود ان نشانیوں پر غور کرتے جن میں آخری نبی کے ظہور کی خبر دی گئی تھی۔ ان آیات نے ان کے دل میں ایک خاص قسم کی جستجو کی آگ لگائی ہوئی تھی، تلاش حق کی آگ۔ ہر روز وہ اپنے معمولات کے مطابق عبادت کرتے، لوگوں کو تعلیم دیتے اور پھر اپنے باغ کی دیکھ بھال کے بعد تورات کا مطالعہ کرتے۔ ان کی زندگی منظم، پرسکون اور خدا کی طرف رجوع میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن دل میں ایک تشنگی باقی تھی، وہ سچائی جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے، جس کی خبریں تورات میں تھیں اور جس کی روشنی کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر ایک دن مکہ سے ایک خبر آئی کہ وہاں ایک نبی کا ظہور ہوا ہے جو محمد بن عبداللہ ہیں۔ جیسے ہی حسین بن سلام نے یہ سنا، ان کا دل بے قرار ہو گیا۔ انہوں نے فوراً تحقیق شروع کر دی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب، اخلاق، کردار، گفتار اور نبوت کے دعوے کو تورات کی ان پیشن گوئیوں سے ملایا جو وہ برسوں سے پڑھتے آئے تھے، اور ہر نشان، ہر علامت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی، یہی وہ نبی ہیں، یہی وہ رسول ہیں جن کے لیے برسوں سے انتظار تھا۔ مگر انہوں نے یہ بات اپنی قوم سے چھپائی۔ وہ جانتے تھے کہ یہودی حسد اور انکار میں اندھے ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے علماء کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ ان پر جھوٹے الزام لگا کر رسوا کریں گے۔ وہ خاموش رہے، مگر دل میں ایمان کا چراغ جل چکا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، قباء کے مقام پر قیام کیا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا مدینہ میں آیا اور پکارا، لوگوں، محمد بن عبداللہ آ گئے ہیں، محمد بن عبداللہ آ گئے ہیں، محمد بن عبداللہ آ گئے ہیں۔ حسین بن سلام اس وقت ایک کھجور کے درخت پر کام کر رہے تھے۔ ان کی پھوپھی خالدہ بنت حارث نیچے بیٹھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ خوشخبری سنی، بے اختیار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پکار اٹھے۔ پھوپھی حیران ہو کر کہنے لگی، خدا تجھے ناکام کرے، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جاتے تو خوشی کی بات تھی۔ انہوں نے جواب دیا، پھوپھی جان، یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہ انہی کے مشن پر ہیں۔ پھر وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، لوگوں، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، راتوں کو عبادت کرو، جب لوگ سو رہے ہوں
تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھا اور دل کی گہرائی سے محسوس کیا یہ پر نور چہرہ کسی جھوٹے انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ قریب آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی اور اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حسین بن سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کی قسم میں آج کے بعد اسی نام سے پہچانا جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے گھر واپس آئے، اپنی بیوی، بچوں اور پھپھی کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان سب نے عبداللہ سے وعدہ کیا کہ ان کے کہنے تک یہ بات یہودیوں سے چھپائیں گے۔ عبداللہ بن سلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی اے اللہ کے رسول، میری قوم الزام تراشی میں مشہور ہے۔ اگر وہ جان لیں گے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو جھوٹ بولیں گے، میری عزت پامال کریں گے۔ آپ ان کے بڑے لوگوں کو بلائیں اور مجھ سے پردہ رکھیں، ان سے میرا مقام چھپائیں، پھر اسلام کی دعوت دیں۔ ایسا ہی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے چند بڑے علماء کو بلایا اور عبداللہ بن سلام کو ایک پردے کے پیچھے چھپا دیا اور ان علماء سے عبداللہ بن سلام کے بارے میں معلومات کی۔ تو ان سب نے کہا وہ ہمارا سردار ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہے اور نیک انسان ہے، بہت سچا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی قبول کر لو گے؟ ان سب نے کہا خدا کی پناہ وہ کبھی اسلام نہیں لا سکتا۔ تب عبداللہ بن سلام پردے سے نکلے اور فرمایا اے بنی اسرائیل، اللہ سے ڈرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانو، تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، میں تورات سے انہیں پہچان چکا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر تمام یہودی علماء چیخ اٹھے تم جھوٹے ہو، جاہل ہو، بدترین انسان ہو۔ وہی لوگ جو ابھی تک ان کی تعریف کر رہے تھے اب انہیں رسوا کرنے لگے، مگر عبداللہ بن سلام کا دل مطمئن تھا، ان کے چہرے پر سکون تھا، وہ حق کو پا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ شروع ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام پھیلنے لگا اور اسلامی ریاست حدود سے باہر نکلنے لگی۔ عبداللہ بن سلام اس دور میں حضرت عمر کے قریبی مشیر بنے۔ حضرت عمر ان کے علم اور حکمت سے بہت متاثر تھے۔ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا یا کسی غیر مسلم قوم سے تعلقات پر بات ہوتی تو وہ عبداللہ بن سلام سے مشورہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو سابقہ آسمانی کتابوں، تاریخ اور اقوام عالم کا گہرا علم تھا۔ ان کی رائے ہمیشہ امن، حکمت اور انصاف پر مبنی ہوتی۔ جب شام، مصر اور فارس فتح ہوئے، حضرت عمر نے ان فتوحات کے بعد نئے مسلمانوں کو دین سکھانے، قرآن کی تعلیم دینے اور اسلامی اقدار کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں صحابہ کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو بھی ایک وقت فلسطین اور اردن کے علاقوں میں بھیجا گیا، جہاں انہوں نے لوگوں کو اسلام کی بنیادی تعلیم دی۔ انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے مناظرے کیے، مگر ان کے انداز میں کبھی سختی نہیں ہوتی، وہ دلائل سے بات کرتے اور اکثر لوگ ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے۔ مدینہ واپس آ کر وہ اپنے علمی اور روحانی سلسلے میں لگے رہے۔ مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس جاری رہا، نوجوان صحابہ، تابعین اور طالب علم ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ ان کی باتوں میں سچائی اور خشوع کا عجیب امتزاج ہوتا،
وہ بار بار قرآن کی آیات کو دہراتے، تورات کی پیشن گوئیوں کا تذکرہ کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالتے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلا تو وہاں حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اہل جنت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں چند ایسے گہرے اور قیمتی اسباق ملتے ہیں جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سچائی کو پہچان کر فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ جب انہیں حق کا علم ہوا تو انہوں نے کسی معاشرتی دباؤ، خوف یا مصلحت کی پرواہ کیے بغیر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ہم بھی جب حق اور سچائی کو پہچانیں تو اسے اپنانے میں دیر نہ کریں۔ حق بات پر ثابت قدم رہنا۔ جب ان کی قوم نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے، برا بھلا کہا، تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ جذبات یا روایات کی بنا پر۔ انہوں نے تورات کا علم استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پہچانا۔ ہمیں بھی علم، تحقیق اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے فیصلے کرنا چاہیے۔ قرآن سے محبت، فہم اور عمل ہی اصل کامیابی ہے۔ دعوت، علم اور نرمی سے دوسروں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کسی رشتے، قوم یا قبیلے سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ اخلاص، عاجزی اور خدمت دین اصل عزت کا ذریعہ ہیں۔ اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ دین صرف عبادت یا نعرے نہیں، بلکہ علم، سچائی، اخلاص اور استقامت کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی زندگی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی سچے مسلمان بنیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے، ہمیں اس راہ پر چلا دے جس پر اس نے انعام رکھا ہے۔ ہمارے اعمال کو ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری اولاد کے اعمال کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔